بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب الخلائق والبریہ وعالم الجہر والخفیہ وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات ونشکرہ علی جزیل الانعام. الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمۃ بضعۃ منی صلوات. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ تمام کا مجلس جناب سیدہ میں تشریف لائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں خداوند عالم آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. مکتب سید الساجدین کے اراکین خداوند عالم ان کے معاونین بالخصوص جن مومنین کی طرف سے آج کی نظر نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے مولا ان کی جناب سیدہ کے صدقے میں تمام شرعی حاجات پوری فرمائے. مولا ان کی جو پریشانی ہیں بی بی کے صدقے میں اس کو پریشانی کو دور فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں مولا آپ تمام کے رزق میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے جناب سیدہ کے ایام منانے کی اور جناب سیدہ کی مجالس میں شریک ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ولی وارث سرکار حجت علیہ السلام کے ظہور میں خالق تعجیل فرمائے اور ہمارے ولی وارث کو ہم سے راضی فرمائے. بلند تر صلوات. دیکھیں مجلس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. جناب سیدہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں نے مشہوری حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ہماری کتب کے اندر بھی یہ متواتر سے حدیث موجود ہے اور برادران کے ہاں بھی صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضہا ابغضنی. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ بخاری کے روایت کے جملے ہیں، حدیث کے جملے ہیں. جہاں پہ مناقب جناب سیدہ کو بیان کیا گیا ہے بخاری کے اندر ایک باب ہے، باب مناقب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس کے اندر جہاں پہ بہت ساری حدیثوں کو اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا ترجمہ دو انداز میں بیان ہوتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضع ٹکڑا ہے منی میرے جگر کا یا میرے دل کا ٹکڑا ہے. اگر ان سے سوال کیا جائے
کہ آپ جگر اور دل کا معنی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر کوئی نہ قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس سے آپ جگر مراد لیں۔ سیدھا سیدھا رسول نے کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اصل ترجمہ یہی بنتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن دوسروں نے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ان کی مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں دل اور جگر کو جسم میں وہ حیثیت حاصل ہے، اگر کسی انسان کا جگر کام کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کا دل بند ہو جائے، اس کی ساری شریانیں بند ہو جائیں تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ کو رسول سے وہی نسبت ہے جو ایک عام انسان کے جسم سے دل اور جگر کو نسبت ہے، یعنی جیسے انسان دل اور جگر کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح سے اگر فاطمہ کو نکال دیا جائے رسول سے تو رسول کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا۔ ہم اس ترجمے کو بھی مان لیتے ہیں کیونکہ معنی صحیح ہے، لیکن اصل معنی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو میں ہوں فاطمہ اسی کا ٹکڑا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ نبی کہنا چاہتے ہیں کہ جو تم مجھے مانتے ہو فاطمہ اسی کا ٹکڑا ہے۔ اگر تم مجھے نبی مانتے ہو تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر مجھے رسول مانتے ہو تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ جو میری عزت ہے، جو میرا مقام اور مرتبہ ہے، وہیں فاطمہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور لفظ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، فاطمہ بی بی کا نام ہے، اور فاطمہ کے معنی بھی بہت سارے علماء نے نقل کی ہیں جو روایات سے لیے گئے ہیں۔ جیسے فاطمہ کا معنی یہ بھی چھٹے امام نے کہا، یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر کی جو آیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، ایک ہے تفسیر باطنی، ایک ہے تفسیر ظاہری۔ تفسیر ظاہری یہی ہے کہ یہ شب قدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن تفسیر باطنی کیا ہے؟ تفسیر باطنی چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لیلۃ القدر سے کون مراد ہے؟ مولا نے فرمایا اس سے مراد میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جس طرح کوئی لیلۃ القدر کا ادراک نہیں کر سکتا، اسی طرح بی بی فاطمہ کی معرفت کوئی حقیقی حاصل نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا عظمت فاطمہ کو۔ محبت کریں اس گھرانے سے، اس کا اجر ہے، لیکن ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور روایت کہ سلمان محمدی نے مسجد سے نکلے اور کسی نے پوچھا کہ بتاؤ مسجد میں کون بیٹھا ہے؟ کہا کہ دیکھو ایک ہے اللہ کا نبی جس کو میں جانتا ہوں، دوسرا بیٹھا ہے اس کو میں پہچانتا نہیں۔ فوراً وہ صحابی مسجد میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ دوسرا رسول کے ساتھ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا، آپ کہتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، لیکن سلمان تو جھوٹ بول کے جا رہا ہے۔ سلمان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ بتاؤ۔ اب صحابی نے اعتراض کیا کہ دیکھیں آپ اس سے پوچھیں، یہ علی کو پہچانتا نہیں، میں نے پوچھا ہے کہ مسجد میں کون ہے، کہا رسول ہیں جن کو میں جانتا ہوں، دوسرا وہ ہے میں جس کو پہچانتا نہیں۔ جیسے ہی سوال کیا کہ بتائیں سلمان، اس صحابی کو جواب دیں، سلمان نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ نے کچھ دن پہلے اسی مسجد میں کہا تھا کہ اللہ کو میں محمد اور علی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، محمد کو اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا،
اور علی کو اللہ اور محمد کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. نہ میں اللہ ہوں نہ میں محمد ہوں, میں علی کو پہچاننے کا دعویٰ کیسے کروں؟ دیکھیں, جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. جانتے سب تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے, لیکن پہچانتے نہیں تھے. جانتے سب تھے کہ علی ابن ابی طالب ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے, لیکن پہچانتے نہیں تھے. اگر پہچانتے ہوتے تو پھر علی کے سامنے مقابلے پہ کبھی بھی نہیں آتے. یہ جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. معرفت اور چیز ہے اور علم رکھنا اور چیز ہے. اس وجہ سے لوگ جانتے تو تھے جناب فاطمہ کو کہ یہ رسول کی بیٹی ہیں, حضرت علی کی زوجہ ہیں, حسنین شریفین کی والدہ ہیں, لیکن پہچانتے نہیں تھے جو لوگوں نے اس بی بی پہ ظلم کیے. اگر پہچانتے ہوتے تو کبھی جناب سیدہ کو ایسے مصیبت والے دن نہ دیکھنے پڑتے. ورنہ جس بی بی کے لیے یہ اہل سنت برادران نے روایتیں لکھی ہیں کہ رسول خدا جب مدینے سے باہر سفر پہ جاتے تھے, رسول کی 9 ازواج, 11 ازواج یا 13 ازواج جناب ختیجہ کے ہوتے رسول نے دوسری شادی نہیں کی, لیکن اس کے بعد 9, 11, 13 اب ان ازواج کے ہوتے ہوئے, اپنے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے, اب کوئی کہے کہ رسول اس والی زوجہ سے زیادہ محبت کرتے تھے, لیکن وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی رسول سفر پہ نکلتے تھے سب کے آخر میں جس ہستی کو سلام کرتے تھے, الوداع کرتے تھے, وہ بی بی فاطمہ ہے. یعنی جیسے ہی سفر پہ نکلتے تھے سب کو ملتے 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 آخر میں بی بی کے پاس آتے تھے, بیٹی میں سفر پہ جا رہا ہوں, مجھے مل لو. اور جب باہر مدینے سے سفر سے واپسی پہ مدینے میں داخل ہوتے تھے تو کہاں جاتے تھے؟ سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر. سب سے پہلی ملاقات اور زیارت جناب سیدہ کی کرتے تھے. برادران اہل سنت کے علماء نے بھی اس کو اس دلیل کے طور پہ لکھا ہے کہ رسول کو فاطمہ بی بی سے بڑی محبت تھی. یہ رسول خدا کی محبت کے اوپر دلیل ہے کہ جاتے آخر میں مل رہے ہیں, شہر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے بی بی فاطمہ کی زیارت کر رہے ہیں. اور جناب سیدہ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ فاطمہ کا میں نے معنی بیان کر دیا کہ فاطمہ جس کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. فاطمہ وہ جس کے قریب کوئی برائی پر نہیں مار سکتی. فاطمہ وہ کہ جو عام خواتین سے مختلف ہیں. اس کے لیے اتنے اشارتاً جملہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہماری خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو نماز سے روک دیا جاتا ہے, بہت سارے عمل سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ ناپاک ہو چکی ہو. لیکن سیدہ وہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتی ہے, فجر کی نماز کے بعد امام حسن کی ولادت ہوتی ہے, اور پھر زور کے وقت پھر نماز کے لیے جا نماز پہ بیٹھی ہوتی ہیں. کتنی پاک و پاکیزہ ہیں یہ بی بی. بطول کا معنی بھی یہی ہے. جناب مریم کو بھی اگر بطول کہا گیا ہے تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے. اور پھر فاطمہ کا ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی, بچانے والی, آزاد کروانے والی. کس کو آزاد کروائے گی؟ اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے حسین کے عزاداروں کو. جہنم کی آگ سے آزاد کروانے والی بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. جتنا بڑا انسان نمازی ہو, جتنا بڑا دین کا پابند ہو, کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں. چاہے وہ مرجع ہو, چاہے وہ مجتہد ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ طالب علم ہو, چاہے وہ ایک عام مومن ہو, چاہے اول صف میں نماز پڑھتا ہو, لیکن کبھی بھی اس کو یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ جنتی ہے. سیدہ کی وہ شفاعت ہے, سیدہ کی اولاد کی وہ محبت ہے کہ یہ اگر ساتھ میں مل جائے تو ایک عام عزادار کو بھی اپنی جنت کا یقین ہو جاتا ہے.
اللہم صلی علی محمد۔ انسان کی کامیابی چاہے دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے وہ جناب سیدہ کے توسل سے ہے، جناب سیدہ سے تمسک کرنے سے ہے۔ جتنے نبی ہیں آدم سے لے کے آخر و زمان تک، جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے امام، جتنے بھی اللہ کے ولی، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور جنتی بنیں گے۔ توجہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے تو جنتی ہیں، جنت سے ان کو زمین پہ اتارا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں جنت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ کوئی نبی بھی تب تک جنتی کا لفظ اس پہ نہیں آ سکتا۔ ابھی تو ظاہر ہے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لیکن خاتون جنت ایک ہی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کسی کے پاس یہ امتیاز نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، اہل سنت بھی کہتے ہیں خاتون جنت، شیعہ بھی کہتے ہیں خاتون جنت، دیوبند بھی کہتے ہیں خاتون جنت، اہل حدیث بھی کہتے ہیں خاتون جنت۔ کوئی مسلمان منکر نہیں ہے بی بی کے اس لقب سے، خاتون جنت والے لقب سے۔ کیا مطلب؟ آپ اردو دان ہیں، اہل زمان ہیں، خاتون جنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت کی خاتون ایک ہی وہ بی بی ہے کہ جو جنت سے آئی ہے ڈائریکٹ دنیا میں۔ امام حسین کے لیے ملتا ہے اسلاب الطاہرہ ورحامل مطاہرہ، اسلاب طاہرہ اور مطاہرہ سے ہوتے ہوئے آپ آئے۔ یہ زیارت عاشورہ میں وارثہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جناب سیدہ کے لیے نہیں ملتا۔ سیدہ وہ ہے جو ڈائریکٹ خدا نے جنت سے بی بی کو بھیجا ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی حورہ انسیہ ہے۔ یہ انسان کی صورت میں ایک حور ہے جس کو اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا ہے۔ جہاں جناب سیدہ سے پہلے ہے کوئی خاتون جنت اور نہ جناب سیدہ کے بعد ہے۔ خاتون معاشر بھی بی بی ہیں، کسی بی بی کا لقب خاتون معاشر نہیں ہے۔ شفیہ بہت ساری بی بی ہیں جو شفاعت کریں گی، لیکن خاتون معاشر بھی ایک ہی بی بی کا لقب ہے۔ غالباً اس بی بی کا لقب خاتون معاشر رکھے ہی اس لیے گیا ہے کہ قیامت کے دن خدا آواز دے گا جناب سیدہ کو کہ اس معاشر میں جیسے پرندہ اچھے دانے چنتا ہے، اس مخلوق میں سے اپنے شیعوں کو چن لو اور ان کو جنت میں لے جاؤ۔ تو جیسے پرندہ صاف دانے چنتا ہے جناب سیدہ اس معاشر کے میدان سے اپنے محبوں کو ایسے الگ کر کے جنت میں داخل کریں گی اور بولیں گی کہ یہ جنت تمہارے لیے ہی خلق خدا نے کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے خطابت کے جوش میں جملہ کہا ہے، حدیث قدسی کے جملے ہیں، لو وجتمع الناس علی حب علی، اے علی اگر تیری محبت پہ یہ تمام مخلوق خدا جمع ہو جاتی تو اللہ کو جہنم کو خلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لوگ بولتے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی، جہنم کس کو ملے گی؟ حدیث قدسی میں خالق نے بتا دیا ہے جنت کس کو ملے گی اور جہنم کس کو ملے گی۔ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ علی کے محبت پہ اگر سب جمع ہو جاتے تو پھر مجھے جہنم خلق کرنے کی ضرورت نہیں، تو نتیجہ یہی نکلا کہ جس کے دل میں علی کی محبت اور ولایت ہے جنت اسی کے لیے ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے جہنم اسی کے لیے۔ اللہ صلی اللہ۔ خاتون معاشر ہیں یہ بی بی، معاشر کے دن جب یہ آئیں گی تو رسول خدا بھی کھڑے ہو جائیں گے،
رسول خدا بھی احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بابا دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں, جب بھی آئی جناب سیدہ رسالت مآب کھڑے ہو گئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے, 2 قدم آگے بڑھے, 2 قدم آگے بڑھے اور اپنی مسند پہ جناب سیدہ کو بٹھایا. برادران نے لکھا ہے کہ جب تک بی بی بیٹھی رہیں رسول کھڑے رہے. سوال ہے یہ میرا, اور اسی سوال میں جملہ ہے, آپ کا یقیناً آپ کا چہرہ کھلے گا. ایک مجمع ہے جس میں رسول بھی موجود ہیں, انبیاء بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں. کون کون انبیاء ہیں؟ آدم بھی ہے, نوح بھی ہے, ابراہیم بھی ہے, اسماعیل بھی ہے, اسحاق بھی ہیں. 1,24,000 انبیاء کی محفل ہے. اس میں رسول کے سارے وہ ستارے کی مانند صحابی بھی موجود ہیں. اوپر سے جناب سیدہ آ جائیں تو نتیجہ کیا ہے؟ رسول کھڑے ہو جائیں گے. رسول کھڑے ہوں گے تو پھر آدم بھی بیٹھے نہیں رہیں گے, آدم بھی کھڑے ہو جائیں گے, نوح بھی کھڑے ہو جائیں گے, ابراہیم ہو, اسحاق ہو, یعقوب ہو, یوسف, تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. تمام انبیاء کھڑے ہوں گے تو صحابی بھی کوئی نہیں بیٹھا رہے گا, سب کھڑے ہو جائیں گے. جناب سیدہ کے آنے پہ رسول کھڑے ہوئے, توجہ رکھیے گا. تمام انبیاء کھڑے ہیں احتراماً, صحابہ بھی کھڑے ہیں احتراماً. اب سب بیٹھ جائیں اور آ جائیں علی ابن ابی طالب. سیدہ کو احتراماً کھڑا ہونا پڑے گا. سیدہ وہ ہیں جن کے آنے پہ رسول خدا اور دیگر انبیاء کھڑے ہوتے ہیں, لیکن علی وہ ہے جس کے آنے پہ فاطمہ کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. رسول یا علی صلی اللہ. اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اے میرا حبیب, اگر میں تمہیں خلق نہیں کرتا تو کائنات کو خلق نہیں کرتا, اور اے میرا حبیب اگر علی کو خلق نہ کرتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. پوری کائنات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے. علی کو خلق کرنے کی وجہ سے تمہیں خلق کیا ہے, اور میرا حبیب اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. عظمت جناب سیدہ کو سمجھیں. پوری کائنات کی وجہ تخلیق ہے رسالت مآب. مولا علی کی وجہ تخلیق رسالت مآب, اور پھر جناب سیدہ کی وجہ سے علی و رسالت مآب کی تخلیق ہوئی ہے. یعنی ساری رضاؤں کا مرکز اس بی بی کو بنایا گیا ہے. یہ صرف کسا کے نیچے مرکز نہیں بنی, ہر چیز میں مرکز جناب سیدہ ہے. جہاں پہ معصوم نے کہا کہ نحنو حجاب اللہ, ہم اللہ کا پردہ ہیں, ہم ہیں حجاب الہی, ہم ہیں حجاب الہی. اس میں روایت کے مطابق جناب سیدہ کو اللہ نے اس حجاب کے بھی حجاب میں رکھا ہے, یعنی اندر والی سائڈ پہ رکھا ہے, جس پہ کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی. مشکل یہ ہے کہ روایت کو سمجھا نہیں جاتا, فوراً انکار کر دیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے کیا کر دیا, ادھر پردہ لگا ہوا ہے, ادھر اللہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ خدا کسی محدود جگہ پہ ہے, خدا تو ہر جگہ ہے. یہ بھی آپ کو ہی شوق ہے کہ شب معراج بات چیت خدا کر رہا تھا, ہم تو نہیں مانتے. جیسا کہ ایک شاعر نے بھی اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ جب رسول معراج پہ گئے تو گفتگو ہوئی. رسول نے فوراً, شاعر کہتا ہے, رسول کہتے ہیں کرتا ہوں حمد تیری گاہ منتہا ہے تو, کرتا ہوں حمد تیری گاہ منتہا ہے تو, آیا ہوں تیرے پاس میرا مدعا ہے تو, میرا دعوت دینے والا ہے تو, مجھے بلانے والا ہے تو, کرتا ہوں حمد تیری گاہ منتہا ہے تو,
آیا ہوں تیرے پاس میرا مدعا ہے تو، آواز میں یہ کان فرق کر نہیں رہے. آپ خاموش بیٹھیں. آواز میں یہ کان فرق کر نہیں رہے، بتا مجھے علی ہے یا علی کا خدا ہے تو. آواز میں یہ کان فرق کر نہیں رہے، بتا مجھے علی ہے یا علی کا خدا ہے تو. چھوڑا تھا میں نے علی کو فرش زمیں پر، چھوڑا تھا میں نے علی کو فرش زمیں پر، آواز اس کی سنتا ہوں عرش بری پر. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. دیکھے خدا موسیٰ کے لیے درخت میں آواز پیدا کر سکتا ہے تو اپنے حبیب کے لیے پردے کے پیچھے آواز کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور ہمیشہ محب اور محب کوشش کرتا ہے کہ اسی چیز کو سامنے رکھے جس سے اس کا محبوب خوش ہوتا ہے. ایک علی کی تو آواز ہے جس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، اس کا حبیب بھی خوش ہوتا ہے. اس وجہ سے اسی وجہ سے اللہ نے آواز ہی علی کی چنی کہ اپنے حبیب سے اگر ہم کلام ہونا ہے تو علی کے لہجے میں ہونا ہے، کسی اور کے لہجے میں نہیں. کیونکہ جناب سیدہ خود معراج کا تحفہ ہیں رسالت مآب کو. خود معراج پہ ابھی ایک شاعر خیرپور میں تھے تو وہاں پہ ایک شاعر نے شعر کو ایک لکھا تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب ایک مولوی صاحب سے تو لے چکا ہوں، 10-12 مولوی صاحب منکر ہو چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ شعر کا لب لبا، مجھے شعر تو یاد نہیں کہ انہوں نے بولا کہ رسول سے پہلے وہاں پہ جناب سیدہ تھیں. یعنی انہوں نے ایک الگ انداز نکالا کہ علی تو اس شاعر کے مطابق تو مولا علی وہاں پہ موجود ہیں، ان کا لہجہ موجود ہے. اس نے شعر غریب نے لکھ تو لیا، اب ظاہر ہے شاعر بھی لکھتا ہے تو مولوی کی اسٹیمپ تو چاہتا ہے کہ آج کل مولویوں کی زیادہ اسٹیمپ چلتی ہے نا، اگر کوئی پڑھے گا تو کوئی مولوی بول دے گا کہ یہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، اگر غریب نہ بھی اترا ہوا ہو. تو آج کل فتوے بڑی آسانی سے دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ مجھے ذرا بتائیں. میں نے کہا بھائی آپ شعر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو چیز کسی صحیح عقیدت سے، توحید رسالت سے ٹکرائے اس کا انکار کر سکتے ہیں، باقی کا کیوں کریں گے؟ شعر کا انداز یہی تھا کہ سیدہ وہیں پہ پہلے موجود تھی. میں نے کہا کہ رسول نے بلائے ہی تو، رسول خدا کو اللہ نے بلائے ہی تو تھا بی بی فاطمہ کا تحفہ دینے کے لیے. اگر وہاں پہ پہلے سے تھی نہیں تو پھر تحفہ بنتا کیسے ہے؟ روایت کے مطابق رسول خدا معراج پہ گئے تو اللہ نے وہاں سے رسول کو ایک سیب دیا کہ میرا حبیب اس کو تناول کرو. جیسے ہی تناول کیا کہا کہ یہ تمہاری صلب میں تمہاری بیٹی فاطمہ کا نور منتقل ہو گیا. اب کرنے والے نے یہ کہا کہ بھائی روایتیں تو دو ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ رسول نے اعلان رسالت کے دوسرے سال معراج کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہجرت کے 6 مہینے بعد معراج ہوئی ہے. توجہ ہے. اب اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی جناب سیدہ کی ولادت، یہ جو معراج بیان ہو رہی ہے اس دوران تو بی بی کی ولادت ہوئی نہیں، تو یہ نور کیسے منتقل ہوا؟ تو اس کے علم کے لیے اتنا عرض ہے کہ شیعہ روایات کے مطابق رسول خدا کو 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق چھٹے امام کی روایت کے مطابق 120 مرتبہ رسول معراج پہ گئے ہیں. یعنی اللہ نے 120 مرتبہ رسول کو بلایا بھی ہے اور سیر بھی کروائی ہے. تو لہذا یہ اعتراض ہو نہیں سکتا. جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو خاتون جنت ہیں.
خاتون معاشر ہیں، حور انسیہ ہیں، وہ حور ہیں کہ جو انسانی شکل میں دنیا میں آئی ہیں، اصل میں وہ حور ہیں۔ حور کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ ہونا۔ اور جناب سیدہ کو اللہ نے اگر مولا کو شرف دیا ہے، سنا ہے آپ نے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جب خانہ کعبہ میں گئی تھی تو کہا تھا اللہم انی مومنتن، میرے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور تیرے انبیاء اور جو کتابیں تو نے نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میرے اللہ اس وحشت میں میری مدد کر، میں تمہیں اس گھر کا واسطہ دیتی ہوں اور اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو ان قریب میری گود کی زینت بننے والا ہے۔ توجہ ہے، میں نے عربی ساری چھوڑ دی ہے، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تمہیں اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میری گود کی زینت بننے والا ہے۔ فوراً ساتھ میں وجہ بھی بیان کرتی ہیں، میرے اللہ میں اس بچے کی ایسے واسطہ نہیں دے رہی، یہ وہ بچہ ہے جو ابھی بھی علیحدگی میں تنہائی میں میری وحشت ناکی کو دور کرتا ہے، میرے ڈر کو دور کرتا ہے، میرے خوف کو دور کرتا ہے، میرے سے کلام کرتا ہے۔ یہ ہے وہ علی جو اپنی ماں کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے مشکل کشا ہے۔ جب علی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کا مشکل کشا بن سکتا ہے تو پھر امت کی ماؤں کا مشکل کشا کیسے نہیں بن سکتا؟ اللہ صلی دیکھیں جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام پہلے سے کلام کر رہے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے۔ ایک دن جناب رسالت مآب آئے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو بچہ میری گود میں ہے، جو میرے بطن میں ہے، یہ ابھی سے میرے سے باتیں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ عرب کی تمام کافر عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اب جناب خدیجہ تنہائی کا شکار ہیں، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہے۔ رسول کو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ بچہ میرے سے باتیں کرتا ہے، یہ میرے وحشت ناکی دور کرتا ہے، میری تنہائی میں میرا مددگار ہے۔ رسول نے کہا یہ بچہ نہیں، یہ بچی ہے، یہ تیری بیٹی ہے جو تیرے سے باتیں کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے علی اور فاطمہ کا جوڑ ایسا بنایا ہے کہ اگر علی نے دنیا میں آنے سے پہلے باتیں کی ہیں اور اپنی ماں کی مددگار بنے ہیں تو پھر فاطمہ بھی وہ ہے کہ جس نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں سے باتیں بھی کی ہیں اور ان کی مددگار بھی بنی ہیں۔ اور خداوند عالم نے بھی یہ رسول کو اسپیشل بلا کے کہا کہ میرا حبیب دیکھ، دو ایسے ہیں جو تیرے بھی محسن ہیں، میرے بھی محسن ہیں۔ ابو طالب ہے جو تیرا بھی محسن ہے، میرا بھی محسن ہے، اور ختیجہ وہ ہے جو تیری بھی محسنہ ہے، میری بھی محسنہ ہے۔ لہذا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ ابو طالب کا بیٹا ہوگا، ختیجہ کی بیٹی ہوگی، دونوں کا رشتہ طے ہوگا، زمین پر فرش پر ان کا نکاح تو پڑھے گا، عرش پہ نکاح میں پڑھوں گا۔ اور میرا حبیب، میں اس احسان کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے نکاح دو ہوں گے تو اس کی نسلیں بھی دو ہوں گی، کچھ اس کی اولاد وہ ہوگی جو امام اور معصوم ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو غیر معصوم ہوں گے، لیکن اللہ ان پر بھی جہنم کی آگ حرام قرار دے گا۔ ان کی احترام بھی لازمی ہوگا جو عام سید ہوں گے۔ جو سید بیٹھے ہیں وہ تو خوش ہوں سید ہونے پہ۔ ایک ابن عنین کی روایت ہے کہ اس کو کسی نے لوٹ لیا، لوٹنے والا جو تھا وہ سید کہلواتا تھا۔ اس نے سلطان یمن کو خط لکھا، عباس کمی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ شعر لکھے، میں شعر نہیں پڑھتا، شعر لکھے اس کو، اس نے اس کے اندر ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کے اندر سادات کی توہین تھی
جیسے ہی اس نے خط لکھ دیا تو رات کو خواب میں جناب سیدہ ملی. کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے کہ ایک اگر برائی کر رہا ہے تو تم میری پوری اولاد کو گالی دو. اگر وہ گناہ کر رہا ہے، اگر اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے تم میری اولاد کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. میری اولاد کا احترام کرنا پھر بھی تمہارے لیے ضروری ہے. اسی سے ایک روایت امام رضا علیہ السلام کی، صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. یہ روایت سادات کے لیے بھی ہے اور غیر سادات کے لیے بھی ہے. جو سادات ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں، جو غیر سادات ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں. مولا کا ایک چاہنے والا صحابی مالدہ سید گیا ان کے پاس، اس نے ان سے مدد مانگی. انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ یہ سرے عام پیتا ہے اور میں تمہیں جو ہے وہ تمہاری مدد کروں، تم میرے سے لے کے بھی وہی کرو گے، میں تو نہیں دے رہا تمہیں. یہ مومن مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو ڈانٹ کے آیا تو مولا نے منہ پھیر لی. پہلے مولا جگہ دیتے تھے، احترام کرتے تھے، آج مولا نے منہ پھیر لیا. اس نے کہا مولا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا تم نے اولاد فاطمہ میں سے ایک کی توہین کی ہے. کہا مولا وہ تو یہ کرتا ہے. کہا تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ایک سیدزادے کے بارے میں یہ بولو کہ وہ یہ کرتا ہے؟ تمہارے یہ نہ مدد کرنے کی وجہ سے ہم تم سے ناراض ہیں، اور جب تک تم سے بات نہیں کریں گے جب تک تم اس کو راضی نہیں کرو گے. یہ مومن اس سید کے پاس گیا، سید کو جا کے بولا کہ مجھے معاف بھی کریں اور جس مدد کی آپ کا ضرورت ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا کل تو میری توہین کر رہا تھا، آج کیوں کر رہا ہے؟ کہا مجھے 8ویں امام نے بھیجا ہے. جیسے ہی اس سید کو پتا چلا کہ 8ویں امام نے حکم دیا ہے، فوراً اس نے اپنے جو بھی پیالے جو بھی سرائی تھی اس توڑ کے پھینک دی. کہا کہ کریم امام ہمارے اوپر اتنا کرم کرے اور ہم پھر بھی گناہ کریں. تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی اولاد کا بھی بڑا احترام ہے، لیکن شرط یہ ہے، یہ شرط سادات کے لیے ہے، غیر سادات کے لیے نہیں. غیر سادات کو پھر بھی جناب سیدہ کی وجہ سے احترام کرنا ہے، مولا علی کی وجہ سے احترام کرنا ہے، رسول خدا کی وجہ سے احترام کرنا ہے، کہ سادات اپنی اس سیادت کو باقی رکھیں. دیکھیں اگر اولاد نالائق ہو، بیٹا اگر کوئی نالائکی کرے تو فوراً ماں باپ کا بولا جاتا ہے، فوراً بولا جاتا ہے کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے. اگر اچھائی کرے تب بھی، اگر نالائکی کرے تب بھی. تو سادات اس پہ توجہ فرمائیں کہ اگر سید کے بارے میں کسی نے یہ کہہ دیا تو کہاں تک بات پہنچے گی. مولا کے نام کا بھی خیال کریں اور بی بی کے نام کا بھی خیال کریں. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. دوسرا لفظ ہے زہرا، فاطمۃ الزہرا. زہرا کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں معصومین علیہ السلام کی روایت میں. ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا امتحان لینا چاہا، فوراً خداوند عالم نے فرشتوں کے بیچ میں اندھیرا ایسا چھوڑا کہ اندھیرا چھا گیا اپنی قدرت سے. ایسا اندھیرا کہ اول والا آخر کو نہیں دیکھ سکتا. فرشتے فوراً خدا کی بارگاہ میں التجا کی، میرے اللہ یہ ہمارا کیسا امتحان ہے. ایسے میں خداوند عالم نے ایک نور ان کے بیچ میں روشن کیا اور اس نور کو قندیل میں رکھ کے عرش کے کنارے لٹکا دیا. معصوم کہتے ہیں کہ جس سے فرشتوں کے لیے روشنی اور نور چھایا وہ ہماری دادی زہرا کا نور تھا، اور تب تک وہ نور عرش پہ رہا جب تک بی بی کی ولادت نہیں ہوئی. ایک اور روایت کے مطابق
کہ جناب سیدہ کے نور کی یہ کیفیت تھی کہ چاش کے مطلب جناب سیدہ صبح کے وقت ایک سورج کی مانند ہوتا تھا نور، جب دوپہر ہوتی تھی ظہر کا وقت تو ایک چاند نما روشنی ہوتی تھی جناب سیدہ کے نور کی، اور جیسے ہی سورج غروب ہونے پہ آتا تھا تو جناب سیدہ سیارے کی مانند نظر آتی تھی۔ اور امام کہتے ہیں کہ عرش پر یہ بی بی کا نور فرشتوں کے لیے ایسے تھا جیسے زمین پہ رہنے والوں کے لیے آسمان پہ سارے سیارے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ من اذاء فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں خدا کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کو اذیت دینے کا، جناب سیدہ کو اذیت دینے کا مطلب ہے رسول کو اذیت دینا۔ رسول کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اذیت دینا۔ جناب سیدہ کو غضبناک کرنے کا مطلب ہے رسول خدا کو غضبناک کرنا، اور جناب رسالت مآب کو غضبناک کرنے کا مطلب ہے خدا کو غضبناک کرنا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو مسلمان کو سوچنا چاہیے جس نے بھی جناب سیدہ کو اذیت دی ہے وہ رحمت کا مستحق تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ جو بھی کسی کی نظر میں ہے، دیکھیں ایام فاطمیہ کی کہا جاتا ہے کہ یہ عاشوراء ثانی ہے۔ میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے کہتا ہوں عاشوراء کی بنیاد ہی ایام فاطمیہ سے ہوئی ہے۔ پہلی دہشت گردی جو ہوئی ہے عالم اسلام میں، پہلا جو سادات کے گھر پہ حملہ ہوا ہے وہ جناب سیدہ اور مولا علی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے، کسی ماں کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے، کسی بہن کا بھائی دنیا سے چلا جائے، رسم ہے ہمارے ہاں کہ لوگ افسوس کے لیے آتے ہیں کہ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ ذرا امت اتنا تو بتائے 28 سفر کو رسول دنیا سے گئے ہیں، جناب سیدہ کو کسی نے آ کے جناب سیدہ کے بابا کا پرسہ دیا ہے؟ کسی نے پرسہ جناب سیدہ کو رسالت مآب کا نہیں دیا۔ اگر پرسہ دیا ہے تو اس انداز میں دیا ہے کہ ایک تو بی بی مسجد گئی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے، اس جگہ گئی ہیں جہاں پہ جاتی تھیں تو رسول کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے، خالی احترام نہیں کرتے تھے، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں پہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ آج وہ رسول کی بیٹی اسی جگہ پہ کھڑی ہے، منبر بی بی کے بابا کا ہے، لیکن آج بابا نہیں کوئی اور بیٹھا ہے۔ کافی دیر کھڑے کھڑے بی بی مخاطب ہو کے کہتی ہے چچا سلمان میرے بابا کے صحابی سے اتنا پوچھ کے بتا، زہرا کہہ رہی ہے میں تھک گئی ہوں بیٹھ جاؤں۔ میرا دل کہتا ہے کہا گیا ہوگا فاطمہ یہ آج تیرے بابا کا دربار نہیں، آج ہمارا ہے، آج حق مانگنے آئی ہو تو کھڑی رہو۔ کتنی دیر کھڑی رہی ہوگی؟ آخر میں عزیزوں لکھا ہوا بھی پیش کیا گیا،
لیکن ہاتھ سے چھین کے اس پہ گستاخی کر کے پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا گیا۔ جناب سیدہ کو اس انداز میں رخصت کیا گیا مسجد سے کہ جب گھر آئیں اپنے جا نماز پہ بیٹھی تھی، میرے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے اپنے حال زبان میں کہ جناب سیدہ آئیں، جیسے ہی جا نماز پہ بیٹھی ہوں گی، کیونکہ مقاتل کی کتابیں اتنا بیان کرتی ہیں کہ بی بی کی ایج 18 سال تھی اور کچھ مہینے، لیکن لگتی تھی 70-90 سالہ بڑھیا۔ سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جیسے ہی آئی جناب زینب کی نظر پڑی، دیکھ کر کہا ہوگا بی بی آپ کون ہیں؟ میری ماں کے جا نماز پہ بیٹھنے والی، میرا پورا گھر نمازی ہے، میں جا نماز دوسرا لے کے آ جاتی ہوں۔ بی بی مخاطب ہوں گی، زینب پہچان میں تیری اجڑی ماں زہرا ہوں۔ زینب میں تو بابا کے صحابی کے دربار میں گئی تھی تو میری یہ حالت ہوئی ہے۔ میری بیٹی اب مجھے تیری چادر بچتی نظر نہیں آتی، تو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے قاتلوں کے دربار میں جائے گی۔ بیٹی میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ زینب میرے پہ چادر تھی، تو ننگے سر ہوگی، تیرے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے۔ رونا آئے یا نہ آئے، میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ جملے بیان کروں شیخ عباس قمی اور دیگر علماء نے بیان کیے ہیں۔ جو سید بیٹھے ہیں وہ ضرور توجہ فرمائیں۔ یہ وہ مصائب ہیں جو منبر سے ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ دروازہ ہے، میں بھی جا چکا ہوں مدینے میں، مسجد نبوی کے اندر یہ گھر ہے، آج بھی مقام جبرائیل موجود ہے، جہاں پہ جناب سیدہ کا دروازہ ہے، اس کے بعد رسول خدا کا دروازہ ہے۔ فرشتہ جبرائیل ادھر سے آ کے سیدھا رسول کے پاس جاتا نہیں، پہلے آتا تھا جناب سیدہ کی دہلیز کا بوسہ دیتا تھا، پھر سلام بی بی کو کرتا تھا، بی بی سے اجازت لے کے رسول کے دروازے پہ جاتا تھا۔ رسول بھی اہل سنت کی روایت کے مطابق 6 مہینے تک جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، 6 مہینے تک نماز فجر اور نماز مغرب دونوں سے پہلے جا کے آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن و رسالہ کہہ کے سلام بھی کرتے تھے۔ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی، آپ مجھے بتائیں رونا آئے یا نہ آئے، فرشتہ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا، رسول بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا۔ وہ کیسے مسلمان تھے جو لکڑیاں بھی لائے، آگ بھی لائے۔ رسول کی بیٹی کہتی رہی میں رسول کا ٹکڑا موجود ہوں، حسن و حسین موجود ہوں۔ یہ ظالم کہتے رہے کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو جلا دیں گے، نہیں تو علی ہمارے حوالے کرو۔ ہائے، بی بی نے ولایت میں قربانی دی، بی بی نے کہا علی کو حوالے نہیں کروں گی، ساری مصیبتوں کا سامنا کروں گی۔ رونے والوں آگ جلائی گئی، ایک طرف سیدہ، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ۔ جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ گرا، اس کی میخیں سیدہ کے پہلو میں پوست ہو گئی۔ سیدہ نے آواز دی فضہ مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بہت ساری روایات تو علماء بیان نہیں کرتے، دروازہ اوپر ہے، سیدہ نیچے ہے، یہ جانے والے اندر جا کے علی کے گلے میں رسی ڈال رہے ہیں۔ مجھے بتائیں دیوار پھلانگ کے گئے تھے یا دروازے سے گزر کے گئے تھے؟ سیدہ تڑپتی رہی، آخر میں جناب سیدہ کو فضہ نے سہارا دیا، مولا کے گلے میں رسی ڈالی گئی، علی کو
मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। ऐसे में जनाब सैयदा अपने दर्द भूल गई, फौरन कहा फिजा आसमा बिनते उमैस मुझे बताओ मेरे सर का ताज कहाँ है। देखे आपका नसीब है गरीब बन के रोए, ये वो मुसीबत है जिसको जनाब सैयदा अपनी मुसीबतें भूल गई है। अली के गले में रस्सी है, अली को लेके गए हैं। बीबी ने फौरन कहा मेरे बाबा का कुर्ता मुझे ला के दो। कुर्ता लिया, बेटियों को लिया, बेटे को लिया। ज्यादा दूर तो घर से रसूल की कब्र नहीं थी। जैसे ही कब्र पे पहुंची, अली मस्जिद में खड़े हैं। कहा सलमान जल्दी जा, मुझे लगता है मदीने के चारों तरफ जलजला आ चुका है। रसूल की बेटी को बोलो बद्दुआ नहीं करना। जैसे ही सलमान आए, सलमान ने कहा है रसूल की बेटी बद्दुआ न करना। मैं बिल्कुल आराम से जुमला कहता हूं, अगर गरीब बन के रोएंगे बीबी खुश होके जाएंगी। रोने वालों, जैसे ही सलमान ने कहा बीबी बद्दुआ ना करे, रो कर कहती है चचा सलमान, चचा सलमान आप तो ऐसे ना बोले। इन्होंने मेरा पहलू शिकस्ता किया, मैं सब्र कर गई। इन्होंने मेरा मोशन शहीद किया, मैं सब्र कर गई। इन्होंने मेरा हक खाया, मैं सब्र कर गई। इन्होंने मेरा फदक छीना, मैं सब्र कर गई। मैं ये कैसे सब्र कर सकती हूं कि अली के गले में रस्सियां डाली जाए। रो कर कहते हैं मेरा कहना नहीं, अली कह रहे हैं कि रसूल की बेटी से बोले बद्दुआ नहीं करना। बीबी ने हाथ नीचे कर लिए, कहा अगर अली इस पे राजी है तो फातिमा भी राजी है। रोने वालों, जिसका हर वक्त काम था गिरिया करना, जिसका हर वक्त काम था रोना, मुसलमानों को उसका रोना भी पसंद नहीं आया। शाम में पोती का रोना शामियों को पसंद नहीं आया। मदीने में दादी का रोना मदीने के रहने वाले मुसलमानों को पसंद नहीं आया। आए कहा या अली फातिमा को बोले या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। अली कहते हैं मुसलमानों मेरे से वो मनवाओ जो मनने वाली है। कल उसका बाबा दुनिया से गया है, मैं उसको कैसे बोलूं कम रोए। पुरसा तो तुमने दिया नहीं, अब उसको रोने से भी मना करूं। मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचाता हूं। जैसे ही मौला गए, कहा फातिमा तेरे बाबा के उम्मती आए थे। कहा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे फातिमा को बोले या दिन को रोए या रात को रोए। रो कर कहती हैं उनको मेरा पैगाम दे दो, फातिमा चंद दिनों की मेहमान है, तुम्हें फातिमा का फिर रोना नहीं मिलेगा। रोने वालों, आखिर तेरा जवादियुल अव्वल आई। हस्बे मामूल से हट के फातिमा बीबी ने सारे घर के काम खुद किए। हसन और हुसैन को नहलाया, हसन और हुसैन को कहा जाओ नाना की कब्र पे मां के लिए दुआ करो। मौला मस्जिद में है, मौला को भी बुलाया, मौला को भी कुछ वसीयतें की। सबसे पहले बोला या अली, या अली अगर आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मैं माजरत चाहती हूं। उस वक्त रो कर कहते हैं फातिमा कैसी बातें कर रहे हो, बतूल कहते ही उसे है जिसमें कोई कमी ना हो। फातिमा अपने बाबा से अपने जख्मों की शिकायत ना करना, तेरे बाबा ने मुझे मना किया था। जब मेरा तेरा निकाह हुआ था तो रसूल ने कहा था ऐ अली ये खतीजा की अमानत तेरे सपुर्द कर रहा हूं। उस वक्त फातिमा रोकर कहती है बाबा ने मुझे भी बोला था फातिमा कभी अली से कोई फरमाइश ना करना। उसके बाद कहती हैं मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना, जो मेरे बाबा के जनाजे में नहीं आए उनको मेरे जनाजे में नहीं आने देना। आखिर में जनाबे ज़ैनब व कलसूम को बुलाया। यह भी मैं आखिरी वसीयत सिर्फ बीबी ज़ैनब से क्या वसीयत की है। अज़ादार बैठे हैं, मुसीबत सुन के गिरिया करेंगे। जनाबे ज़ैनब को मुखातिब होके कहती हैं बेटी ज़ैनब मेरे हुसैन को बड़ी प्यास लगती है, मैं रात को दोनों तरफ पानी रखती हूं। मेरा हुसैन पानी मांगे तो मुझे पानी लाना ना पड़े, मैं पानी हुसैन को फौरन पेश करूं। ज़ैनब तुम्हें
میں وصیت کرتی ہوں میرے بعد حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، میرے حسین کو پانی مانگنا نہ پڑے، زینب بھیا کو پانی دے دینا۔ رونے والوں اس کے بعد حسن حسین نانا کی قبر پہ گئے، کنیز کو کہا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، اگر میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا زہرا دنیا میں ہے، اگر آواز بند ہو جائے تو سمجھنا دنیا سے جا چکی ہے، اور یاد رکھنا اگر میرے شہزادے آئیں پہلے کھانا دینا، بعد میں میرے سے ملنے کی اجازت دینا۔ رونے والوں دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ چھوٹے چھوٹے امامے رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ہمارے نانا کا، ہماری ماں بیمار ہے، جلد جلد اس کو صحت یاب کر دے، چھوٹا سن ہے، بچے روتے بھی رہے گریہ بھی کرتے رہے، ایسے گریہ کے دوران آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا کو دیکھا، کہا بیٹا کس کے لیے دعا کر رہے ہو؟ تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ امامہ بھول گیا، فوراً روتے ہوئے گھر آئے، کنیز نے روکا، کہا پہلے کھانا کھاؤ۔ امام حسن رک گئے لیکن امام حسین نہیں رکے، کنیز نے یہاں سے ہاتھ پکڑا، کہا آپ بھی پہلے کھانا کھا لیں۔ فوراً امام حسین کہتے ہیں فضا مجھے پہچان، میں غریب حسین ہوں، میرا بھائی امیر ہے میں غریب ہوں۔ رو کر کہتی ہے میں کیسے فرق کروں، وہ بھی علی و فاطمہ کا جگر گوشہ ہے، تو بھی ہے، فرق کیسے کروں؟ رو کر کہتے ہیں وہ ہے جس کو کفن کے بعد کفن ملے گا، میں وہ کربلا کا غریب حسین ہوں جس کا 3 دن لاشا بے گور و کفن پڑا رہے گا۔ رونے والوں مولا کو اطلاع دی گئی، مولا غش کھا کے ایک دفعہ زمین پہ گرے، ہوش آیا، علی علیہ السلام نے وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن دیا، میں نے مختصر کیا، آخر میں سارے بچوں کو بولا کہ آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کرو۔ رونے والوں امام حسن بھی آ گئے، جناب ام کلثوم بھی آ گئیں، 2 بچے آگے نہیں آ رہے، کنیز سے پوچھا کیوں نہیں آ رہے، ایک جناب زینب اور ایک امام حسین۔ رو کر فضا کہتی ہے مولا کیا کروں، پردے کے پیچھے چھپ کے رو رہی ہے، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے زینب ماں کو الوداع کر۔ رو کر کہتی ہے اماں فضا بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رونے والوں اس کے بعد امام حسین کو مخاطب ہوئے آ حسین ماں کو الوداع کر۔ رو کر کہتے ہیں نہیں بابا، میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، جب تک مریم نے بلایا نہیں تھا، عیسیٰ نہیں آئے تھے، جب تک میری ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی کہا جب تک میری ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، بند کفن کے ٹوٹ گئے، آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہونے والا حسین۔ حسین نے ماں کی میت کو گلے لگایا، خدا نے کہا جبرائیل جلدی جا علی کے ساتھ مل کے حسین کو ماں کی میت سے جدا کر، نہیں تو میرا عرش زمین کی طرف گرے گا۔ جبرائیل ایک طرف سے بڑھا، ایک طرف سے مولا علی بڑھے، حسین کو پیار محبت سے ماں کی میت سے جدا کیا، ایک طرف کربلا کی طرف رخ کریں، کہے مولا حسین آپ نے ماں کی میت کو گلے لگایا تھا، آپ کے بابا اور جبرائیل نے بڑی محبت سے جدا کیا، کربلا میں آپ کی میت سے 4 سالہ بچی لپٹی ہوئی تھی، ظالم تماچے مار کے جدا کر رہا تھا، رات کے اندھیرے میں بی بی کا میت اٹھایا گیا، جیسے ہی مولا جنازہ لے کے جا رہے تھے تابوت کے نیچے ایک چھوٹا سا سایہ نظر آیا، مخاطب ہوئے، کہا حسن بیٹا یہ کون ہے؟ بولے یہ میری بہن زینب ہے۔ کہا ماں کا میت زمین پہ رکھو، پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زینب مدینے کے گلی میں آئے۔